السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، سب کو خطاب ہے، مردوں عورتوں سب کو، کیا کرو، ادخلوا داخل ہو جاؤ، فی السلم اسلام میں، کافتاً کمپلیٹلی، ہول ہارٹیڈلی۔ کتنا جانا ہے؟ پورا جانا ہے، مصلحتیں چھوڑ کر جو کہا جا رہا ہے اسے اپنا لو، اور کیا نہ کرو، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، اس کے پیچھے مت جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان کسی اور چیز کا حکم دیتا ہے، انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، وہ تم کو برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، تو گویا برائی اور بے حیائی کے کاموں کو چھوڑ دو۔ انہ لکم عدو مبین، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، ایسا دشمن جو ہڈن اینیمی نہیں ہے، اوپن ہے، کیونکہ اس نے اوپنلی ریفیوز کیا تھا آدم کے آگے جھکنے سے، اس نے اپنی ہیٹریڈ کو کھلم کھلا ظاہر کیا تھا، تو پھر بھی تم کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ تمہاری خیرخواہی کے کام کبھی نہیں کرے گا، وہ تمہارے لیے کبھی بھی مخلص نہیں ہوگا، لہٰذا اس کی بات مت مانو۔ سورۃ فاطر میں آتا ہے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن مانو، اس کو دشمن سمجھو۔ اچھا، کچھ کام ایسے ہیں قرآن مجید میں بتائے گئے یا حدیث میں بتائے گئے ہیں کہ جو سراسر شیطان کے حکم سے ہوتے ہیں، شیطان کا عمل ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اعمال کو شیطان کے عمل بتایا، مثلاً آپ سمجھ رہے ہو کہ بہت بڑی بات، قرآن سے تو سو اور فحشاء کی بات پتہ چلتی، حدیث میں آتا ہے بائیں ہاتھ سے کھانا، لیفٹ ہینڈ سے کھانا شیطان کا کام ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ بائیں ہاتھ سے پینا شیطانی عمل ہے، بائیں ہاتھ سے لینا اور دینا، یعنی کسی کو کچھ چیز دینی ہے یا لینی ہے تو اس میں بھی کیا کرو، احتیاط کرو، دائیں ہاتھ استعمال کرو۔ اسی طرح نماز میں التفات، یہ شیطان اچکتا ہے، اپنا حصہ لے لیتا ہے اس میں سے۔ التفات کیا ہوتا ہے؟ ادھر ادھر دیکھ لینا، یعنی نماز میں کیا کرنا چاہیے، سجدے کی جگہ پہ دیکھنا چاہیے، یا اگر آپ جماعت میں پڑھ رہے ہیں تو جماعت میں اگلی صف کی طرف بھی دیکھ سکتے ہیں سامنے، کیونکہ اس وقت سجدے کی جگہ عام طور پہ نظر نہیں آتی۔ تو اگر انسان اس کو چھوڑ کر آسمان کی طرف دیکھتا ہے، ادھر دیکھتا ہے، ادھر دیکھتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ التفات، اور طرف متوجہ ہو جانا، تو یہ بھی شیطان کی پیروی کرنا ہے۔ خلاصہ کیا ہے؟ ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد ہماری زندگی کامل اطاعت کی زندگی ہونی چاہیے۔ سلم سے مراد کیا ہے؟ اطاعت، فرما برداری، ظاہراً بھی اور باطناً بھی، اور شیطانی کاموں سے پرہیز کرنا چاہیے، شیطان کے طریقوں کو چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ وہ کھلا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُمْ، پھر اگر تم پھسل گئے، کس سے؟ سیدھے راستے سے۔ اور کس نے پھسلایا تم کو؟ شیطان نے۔ تمہارا پاؤں پھسل گیا، لغزش ہو گئی، بہک گئے تم۔ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، اس کے بعد کلیئر پروفز تمہارے پاس آ گئے، صاف صاف باتیں تم کو پتہ تھی کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اور پھر تم نے اللہ کا حکم چھوڑ کے شیطان کی باتیں اختیار کر لی، سو اور فحشاء، بے حیائی کی باتیں، غلط کام۔ فَاعْلَمُوا، تو جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، کہ بے شک اللہ زبردست ہے، غلبے والا ہے، حکمت والا ہے۔ اب ذرا پھسلنے کے عمل کو دیکھیے کہ جب انسان پھسلتا ہے تو کدھر گرتا ہے؟ کنویں کے کنارے ہو تو کنویں کے اندر گرے گا، اور اگر کسی ویسے عام سڑک پر ہو تو یا دائیں گرے گا یا بائیں گرے گا، یا پھر انسان نیچے لڑکتا ہے۔ تو دائیں اور بائیں جانا ڈیویٹ ہونا ہے، اور اسی طرح نیچے کو لڑکنا، پھسلنا جو ہے، یہ گہرائی میں جانا افراط و تفریط کی علامت، غلو کی علامت۔ تو مراد اس سے کیا ہے کہ اعتدال سے نہ ہٹو، اگر کوئی اچھا کام کر رہے ہو تو اس حد تک نہ کرو کہ تمہارے باقی کام جو سب متاثر ہو جائیں، یہ بھی پھسلنا ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح جب اعتدال کی راہ چھوڑے گے اور غلط کرو گے تو بائیں طرف لڑک پڑو گے، اور اسی طرح اگر آگے کوئی گڑھا ہے، کھڈا ہے، تو نیچے جا گرو گے، حد سے ہی دور نکل جاؤ گے۔ تو کسی چیز کو اس کے مقام سے نہ بڑھاؤ نہ گھٹاؤ،
نیکی کا کام بھی کرو تو اس ایکسٹریم پہ نہیں کرو. مثلاً ایکسٹریم سے کیا مراد ہے, یہاں میں وضاحت کرتی ہوں. 5 نمازیں ایکسٹریم نہیں ہیں, رمضان کے روزے ایکسٹریم نہیں ہیں, عورت کا اپنے آپ کو ڈھانپنا ایکسٹریم نہیں ہے. یہ تو فرائض میں سے ہیں چیزیں. ایکسٹریم کیا ہے؟ مثلاً یہ کہ آپ ساری رات نماز پڑھیں اور ہر روز روزہ رکھ لیں اور کوئی آرام نہ کریں, یا بیوی بچوں کو چھوڑ کے جنگلوں میں نکل جائیں. یعنی ایکسٹریم سے مراد مثلاً یہ کہ آپ کہیں کہ جی مجھے قرآن حفظ کرنے کا شوق ہے تو میں نمازیں جب شروع کروں گی جب مجھے سارا قرآن حفظ ہو جائے گا. اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ بظاہر تو نیکی کا کام کریں لیکن اتنا بڑا فرض چھوڑ رہے ہیں. تو یہ سب کیا ہے؟ ذلت القدم, سب پھسلنے ہیں. اعتدال کی راہ کیا ہے؟ صراط مستقیم کیا ہے؟ وہ جسے قرآن میں بیان کر دیا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ, بینات کہاں سے آتی ہیں؟ بینات کیا ہوتی ہیں؟ قرآن اور سنت. قرآن اور سنت کی تعلیم جان لینے کے بعد پھر تم نے اس کو چھوڑ دیا اور نفس کے ہاتھوں ادھر ادھر نکل پڑے, تو پھر جان لو, تمہیں اچھی طرح پتا ہونا چاہیے کہ تمہارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. فَاعْلَمُوا, تو جان لو, ان اللہ عزیز حکیم, کہ بے شک اللہ زبردست ہے, غلبے والا ہے, حکمت والا ہے. جو کسی کو سزا دینا چاہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا, انتقام سے کوئی روک نہیں سکتا, کوئی اس پہ غالب نہیں آ سکتا. اور حکیم حکمت والا بھی ہے کہ وہ اپنے کام اس طریقے سے کرتا ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی. بعض اوقات وہ کسی کو سزا دے رہا ہوتا ہے لیکن وہ ایسی شکل میں ہوتی ہے کہ ایک عام بندے کو سمجھ بھی نہیں آتی. مثلا بسا اوقات کسی کو ایک چیز مل جاتی, وہ سمجھتے ہیں میری بڑی اچھی, حالانکہ وہ اس کے لیے فتنہ ہوتی. تو یاد رکھو کہ غلط کام کا انجام غلط ہی ہوگا. پھسل کر گرو گے ہی. پھسلن والی باتیں, پھسلن والے راستوں سے ہٹ جاؤ اور استقامت کے ساتھ حق کے راستے پر مضبوط قدم جماتے ہوئے آگے نکلتے جاؤ. خلاصہ کیا ہے گفتگو کا؟ کہ حق اور ہدایت کے آنے کے بعد انسان کو اس پر استقامت اختیار کرنی چاہیے, کیونکہ انسان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے جو سب کچھ جانتا ہے. لیکن کچھ لوگ پھر بھی پھسلنے سے باز نہیں آتے کیونکہ ان کو راستہ دیکھنا ہی نہیں ہوتا. عام طور پہ پھسلتا کون ہے؟ ذرا دیکھیے نا, زللتم کا لفظ غور و فکر کے لائق ہے. کون پھسلتا ہے؟ کسی راستے پہ کب پھسلتا ہے کوئی؟ جب وہ دیکھ کر نہ چلے, بے دھیان ہو کے چلے. ہاں, دھیان کہیں اور ہو, نگاہیں کہیں اور ہو, نظر نہ آ رہا ہو کہ بھی آگے کیا ہے. تو بینات کیا ہیں؟ آنکھیں کھول دینے والی چیزیں. اور اگر انسان ان کو دیکھتا ہی نہیں اور اندھا دھند چلتا چلا جا رہا ہے, نہیں پتا خدا کا حکم کیا ہے, رسول کی سنت کیا ہے, اصل طریقہ کیا ہے, اور انسان اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہا ہے, حالانکہ وہ بے دھیانی سے دوڑ رہا ہے اور کہیں نہ کہیں وہ پھسلے گا اور وہ چوٹ لگے گی, سنبھلنا مشکل ہوگا. تو دین کا راستہ کوئی دیوانگی کا راستہ نہیں ہے. دین کا راستہ ایسا راستہ ہے جس پر سوچ سمجھ کے بھی چلنا چاہیے. لیکن جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں, جو خواہشات پرست ہوتے ہیں, وہ پھسل جاتے ہیں. تو پھسلنے والوں سے کہا گیا کہ باز نہیں آؤ گے. ہل ینظرون, کیا وہ انتظار کر رہے ہیں یا نہیں؟ وہ انتظار کر رہے, یعنی ان کو وارننگز دی جا رہی ہیں, سمجھایا جا رہا ہے, پکڑا جا رہا ہے, لیکن وہ سنبھل کے دیتے ہی نہیں. تو اب کس بات کا انتظار ہے؟ الا یاتیہم اللہ فی ظلل من الغمام, کہ اللہ بادلوں کے سائے میں آ جائے. اور یہ کب ہوگا؟ قیامت کے دن. یعنی پھر وہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں. والملائکۃ, اور فرشتے بھی آ جائیں, کیونکہ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ وفتحت السماء فکانت ابوابا, آسمان کھلے گا, دروازے دروازے ہو جائے گا, اور پھر وہاں سے فرشتے اتریں گے اور ہر طرف پھیل جائیں گے. وقضی الامر, اور فیصلہ چکا دیا جائے گا. کس چیز کا فیصلہ؟ انسانوں کے انجام کا, جنت یا جہنم کا فیصلہ. سورۃ الفجر میں بھی آتا ہے, آیت نمبر 21 اور 22 میں, کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا. اور یہ قیامت کے دن کا نقشہ ہے. آ گیا تیرا رب اور فرشتے صف در صف. کس لیے؟ وتری الملائکۃ حافین من حول العرش, عرش کے چاروں طرف فرشتے پھیل جائیں گے, ہر چیز کو گھیرے میں لے لیں گے, بیچ میں لوگ ہوں گے. فیصلے کا دن ہوگا, فیصلہ شروع ہوگا اور فیصلہ چکا دیا جائے گا. تو لوگ اگر دنیا میں نہیں سنبھل رہے
اور حق کو پہچان کر بھی نہیں مان رہے، تو کیا انہیں اب انتظار ہے کہ قیامت کا دن آئے جب حق پردہ پھاڑ کر ان کے سامنے آ جائے اور اس وقت اس کو مانیں گے؟ اس وقت ماننے کا کیا فائدہ؟ وہ دن تو فیصلے کا دن ہوگا، وقضی الامر، فیصلہ چکا دیا جائے گا. تو تمہیں اس دن کا انتظار ہے؟ اس کا انتظار مت کرو، اس سے پہلے ہی کیا کرو؟ سنبھل جاؤ. اور یاد رکھو وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے یا لوٹائے جاتے ہیں سارے معاملات، چاہے دین سے متعلق ہو، دنیا سے متعلق ہو، آخرت سے متعلق ہو، سارے کے سارے کام اسی کے حضور پیش ہوتے ہیں. سب چیزوں کو اسی نے بنایا اور سب اسی کی طرف لوٹ رہی ہیں. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. سورۃ یوسف میں آیت نمبر 40 میں فرمایا گیا ان الحکم الا للہ، نہیں ہے فیصلہ مگر اللہ ہی کے لیے. جن باتوں میں اختلاف ہو اس کا بھی فیصلہ کون کرے گا؟ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، سارے فیصلے اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی کریں گے. خلاصہ کیا آیت کا؟ حق کو پہچان کر انسان اسی زندگی میں سنبھل جائے، پھسلنے سے باز آ جائے، نفس کی باتوں پر نہ جائے، اور یاد رکھے کہ انسان اگر اللہ سے بھاگے گا بھی تو بالآخر اللہ ہی کے پاس لا حاضر کیا جائے گا. الی اللہ ترجع الامور، سب کو وہیں حاضر ہونا ہے، کوئی فرار نہیں. اس کے بعد بنی اسرائیل کو بطور مثال پیش کیا گیا. سل بنی اسرائیل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ پوچھو ذرا بنی اسرائیل سے. بنی اسرائیل کے ساتھ ایک ناراضگی کا اظہار بھی ہے یہاں. اللہ تعالیٰ خود نہیں پوچھ رہے، آپ سے فرما رہے آپ پوچھو ذرا ان سے. ایسا کب ہوتا ہے؟ ناراضگی کا اظہار ہے. سل بنی اسرائیل، پوچھو بنی اسرائیل سے، اولاد یعقوب سے. کم آتیناہم من آیۃ بینہ، ان کو ہم نے کتنی ہی کھلی کھلی نشانیاں دی. کون کون سی تھی؟ قرآن مجید میں ایک جگہ 9 آیات کا ذکر آتا ہے، 9 نشانیاں. اس کے علاوہ تورات بھی، کیونکہ وہ آیت بینہ ہے. اگر تم ان سے پوچھو گے تو یہ خود ہی اقرار کریں گے کہ ہاں یہ سب کچھ ہمیں ملا ہے. کس طرح اللہ نے ان کے دشمن کو غرق کیا، اور پھر کس طرح من و سلوہ ان پہ اتارا، اور بادلوں کا سایہ کیا، اور ان کے لیے پانی کے چشمے پیدا کیے صحرا میں. بے شمار چیزیں. لیکن ان سب سے بڑھ کر تورات کی نعمت، کیونکہ ہدایت سب سے بڑی نعمت آیت بینہ. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، اور جو کوئی بدل ڈالے اللہ کی نعمت کو. سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ نعمت ہدایت. سارے معجزات دیکھ کر، کتاب پا کر، پھر اللہ کی نافرمانی کے کام انہوں نے کیے. فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو اللہ سخت سزا دینے والا ہے. بنی اسرائیل کی مثال یہاں کیوں دی گئی؟ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی نصیحت. ہم بھی اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ مسلمان. اور ہمارے پاس بھی ہے نا آیات بینات قرآن کی شکل میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی شکل میں. لیکن ہم ان کو چھوڑ کر کیا کر رہے ہیں؟ اور چیزوں کے پیچھے لگ گئے، اور اس کو نعمت نہیں سمجھتے. اگر نعمت سمجھتے ہوتے مسلمان اس کو تو کیا کرتے؟ ایسے قرآن کو چھوڑ دیتے. جو ہدایت کو نعمت سمجھے، جو قرآن کو نعمت سمجھے، کیا پھر وہ اس کو چھوڑ سکتا ہے؟ اس سے کنارہ کشی اختیار کر سکتا ہے؟ اس سے غفلت برت سکتا ہے؟ اسے چھوڑ کے کوئی اور کام کر سکتا ہے؟ ہرگز بھی نہیں. لیکن بنی اسرائیل نے ایسا کیا. سورۃ البقرہ کے شروع میں ہی آپ ساری تفصیل پڑھ چکے ہیں. انہوں نے اللہ کی کتاب کو کتاب اللہ وراء ظہورہم واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، جادو ٹونوں کے پیچھے لگ گئے اور خرافات کے پیچھے لگ گئے، دنیا کے پیچھے بھاگنے لگے، اور اللہ کی نعمت کو انہوں نے پس پش ڈال دیا. آج ہم مسلمانوں کا بھی حال یہی. تو وارننگ ہے یہاں شدید. وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ، اور جو کوئی بدل دے گا اللہ کی نعمت کو، من بعد ما جاءتہ، اس کے بعد کہ اس کے پاس آ گئی، یعنی اسے دے کے کچھ اور لے گا، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. سورۃ ابراہیم 28 میں آتا ہے الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، کیا دیکھا تم نے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت کو بدل ڈالا کفر سے، یعنی اسلام کے بدلے کفر لے لیا، یا شکر گزاری کے بدلے ناشکری کا رویہ اختیار کیا. بنی اسرائیل نے اور جو کچھ بھی کیا، لیکن ان کا سب سے بڑا کفران نعمت کیا تھا؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان نہ لانا، جبکہ آپ کی آمد کیا تھی؟ ذریعہ ہدایت تھی۔ آپ جو دین لائے وہ کیا تھا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ تو آپ کی آمد رحمت تھی، آپ کا دین نعمت تھا جو سب کے لیے تھا، لیکن انہوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ تو وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ تو یہاں اگرچہ بنی اسرائیل کا ذکر ہے، لیکن عمومی طور پر ہم سب کے لیے یہ حکم ہے۔ خلاصہ کیا ہے کہ آیات بینات اللہ کی نعمت ہوتی ہیں، کھلی کھلی نشانیاں، کھلی کھلی آیات کا سمجھ میں آ جانا کیا ہے؟ اللہ کی نعمت۔ کیوں نعمت کیوں ہے؟ کیونکہ یہ انسان کی ایمان کو جگاتی، ایمان بڑھاتی۔ اب آپ دیکھیے، آیات تو قرآن پاک میں موجود ہیں، لیکن اگر آپ کو ترجمہ نہیں آتا، وہ بین نہ ہو، آپ پہ واضح نہ ہو، خالی پڑھنے سے بھی سکون ملتا ہے، لیکن جب آپ سمجھ کے پڑھتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دل جاگتا ہے، کچھ ہوتا ہے۔ اب یہ نعمت کسی کو مل رہی ہو اور انسان اسے چھوڑ کر کچھ اور کرنے لگ جائے، کسی اور چیز کے پیچھے بھاگنے لگے۔ اسی طرح رسول کی آمد کیا ہے؟ ایک نعمت، لیکن ایمان نہ لائے، حالانکہ پہچان گئے تھے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ۔ تو اس پر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ خلاصہ جو میں کر رہی تھی وہ کیا تھا کہ آیات اللہ کی نعمت ہے، کیونکہ وہ ایمان جگاتی ہیں، اور ایمان میں نجات ہے۔ ایمان ہو تو شکر آتا ہے، اور شکر آئے تو انسان کفر سے بچ سکتا ہے، اور اگر انسان نہیں بچتا تو پھر نتیجہ اور انجام کیا ہے؟ عقاب، سزا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ انسان پھسلتا ہے؟ پھر فرمایا زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا۔ دنیا کی زندگی کی زینت انسان کو پھسلا لیتی۔ انسان کب پھسلتا ہے؟ ذرا سوچئے، کب سلپ ہوتا ہے؟ دنیا کی رونق اور دنیا کی زینت اور دنیا کی خوبصورتی انسان کو اپنے اندر محو کر لیتی ہے، اور وہ اصل راستے کو بھول جاتا ہے۔ آیات پیچھے چلی جاتی ہیں، ہدایت پیچھے چلی جاتی۔ زُيِّنَ، اور اب زُيِّنَ کا معنی یاد رکھیے کیا کیا تھا میں نے؟ کسی چیز کا انسان کے نگاہ، سماعت، فکر، ذوق، دل میں خوبصورت ہو جانا، یعنی وہ انسان کے حواس پر، سینسز پہ چھا جائے، انسان کو اٹریکٹ کرے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، جو کفر کرتے ہیں ان کے لیے خوبصورت بنا دی گئی ہے، بیوٹیفائی کر دی گئی ہے کیا؟ الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی۔ اور دنیا کی زندگی سے کیا کیا مراد ہے؟ یعنی جو کچھ دنیا کے اندر ہے۔ تو گویا کفار عاشق دنیا ہے، ان کا ہم اور غم کیا ہے؟ دنیا۔ کیوں یہ دنیا ان کے دل اور دماغ پہ اتنا چھا گئی ہے؟ کیونکہ وہ اس کے برابر کسی اور چیز کو دیکھتے ہی نہیں، جانتے ہی نہیں، اس سے آگے انہوں نے کچھ جانا ہی نہیں، اس سے بھی زیادہ کچھ خوبصورت۔ صحابہ کرام کے لیے جنت ایسی تھی جیسے وہ دیکھ چکے ہوں، اس لیے انہیں دنیا کی چیزوں سے وہ دلچسپی نہیں تھی، اس سے آگے چلے گئے تھے۔ اب دیکھیے کہ ایمان کے ساتھ آزمائش آتی ہے نا۔ اچھا، جب آزمائش آتی ہے نا تو پھر دل دنیا میں نہیں لگتا، اس لحاظ سے مصیبتیں بھی ایک نعمت ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ جتنی جتنی دنیا تنگ ہوتی ہے انسان پہ، مشکلات زیادہ ہوتی ہیں، دنیا سے دل چاٹ۔ کیا دل چاہتا ہے؟ پھر چلیں یہاں سے، دل نہیں لگتا یہاں سے، کچھ بھی اچھا نہیں۔ بڑی سے بڑی مارکیٹ میں چلے، کوئی چیز کام کی نہیں نظر آتی۔ خوبصورت سے خوبصورت ریزورٹ پہ چلے جائیں، کچھ اٹریکٹیو نہیں دکھتا، کوئی چیز نظروں میں سماتی نہیں۔ عموماً لوگ پھر کیا کہتے ہیں؟ تم بہت بور ہو، بہت بد ذوق، بورنگ۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں کہ جس میں دل لگے، اٹریکٹ کرے یا خوبصورت لگے۔ بس ٹھیک ہے، ضرورت ہے، اٹریکشن نہیں رہتی دنیا میں۔ اس کے برعکس زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، ان کے لیے خوب خوب اٹریکشن ہے اس میں، وہ انجوائے کرتے ہیں۔ مومن انجوائے نہیں کر سکتا۔ جب انسان کے اندر ایمان اترتا ہے نا تو انجوائمنٹ چلی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، انسان یہ تو کہتا ہے یہ اچھا ہے، یہ نہیں اچھا، وہ ایک فرق ہوتا ہے، مگر جسے کہتے ہیں نا کہ کوئی چیز دل میں اترے، وہ نہیں ہوتی۔ جتنی ایمان کی چاشنی بڑھتی جاتی ہے نا اندر، اتنا دنیا کی چیزیں کم خوبصورت نظر آتی ہیں، اور پھر انسان کی نگاہ کہیں اور ہوتی ہے۔
آخرت کی طرف ہوتی ہے، پھر وہ اس کی خوشیوں کے پیچھے جاتا ہے، پھر اس کے لیے ہر چیز قربان کر سکتا ہے۔ ابھی یشری نفسہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صرف اسی صورت میں کہ جب آخرت دنیا کے مقابلے میں زیادہ عزیز ہو جائے۔ اب کیا ہوتا ہے جب ایمان والوں کے لیے دنیا اتنی ویلیوبل نہیں، اور حدیث میں بھی آتا ہے نا، مومن کے لیے دنیا مچھر کے پر برابر نہیں، کیونکہ مومن دنیا کو گھر نہیں سمجھتا، یہ ہمارا گھر نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی اچھی چیز دیکھتے تو فرماتے لبیک ان العیش عیش الاخرہ۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ کے موقع پر خندق کھود رہے تھے اور کیا پڑھ رہے تھے؟ اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، کوئی زندگی نہیں مگر زندگی تو ہے اصل میں آخرت کی۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کہ زندگی تو وہاں کی، ہمیشہ کی زندگی جس میں کوئی غم نہیں، کوئی خوف نہیں، نہ موسم کی پریشانی، نہ بیماری ہے، نہ بڑھاپا ہے، کوئی نعمت پرانی ہوگی نہیں، زوال ہے ہی نہیں۔ اور اس کے مقابلے میں دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے ساتھ ہی خرابیاں ہیں، خوشی کے ساتھ ہی غم ہے۔ مومن کو دنیا کیا نظر آتی؟ قید خانہ، کیونکہ چوائسز کم رہ جاتی ہیں۔ جس طرح ایک قیدی کے لیے چوائس کم ہوتی ہے۔ اپنے سفر میں مجھے دبئی جیل جانے کا اتفاق ہوا۔ ویسے تو لیکچرز ہوتے رہتے ہیں، لیکن میں نے خود آپٹ کیا تھا کہ میں کسی ایسی جگہ پر بھی جا کر دوں اور میں اپنے لیے عبرت پکڑوں، کچھ سیکھوں، کیونکہ ہر وقت دنیا کی رونق دیکھ دیکھ کے نا دل میں وہ سبق نہیں آتا جب تک آپ ایسے لوگوں کو نہ دیکھیں کہ جو واقعی پریشان حال۔ اچھا، جب میں گئی تو بہت ہی انوکھی جیل تھی، کیونکہ اس میں زندگی کی ہر راحت اور سہولت، ایئر کنڈیشنر لگے ہوئے ہیں اور ایک مکھی مچھر نہیں، اور کمپیوٹر لیب اور لائبریری اور ٹک شاپ، اور ان کو 100 درہم پتہ نہیں مہینے کا بھی ملتا ہے کہ اپنی مرضی کی چیز خرید لو، اور اسی طرح کام کاج کی جگہیں اور ڈائننگ ہال، یعنی کہ دیکھنے میں کوئی جیل نہیں تھی وہ، لیکن ہاربل چار دیواری جو بھی ہے بس اس کے اندر ہے، اس سے باہر نہیں جا سکتے۔ تو مجھے اس وقت بہت سمجھ میں آئی یہ بات کہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ کی، کتنا بھی اچھا آپ کا گھر ہو، کتنے بھی اچھے آپ کے پاس کپڑے ہوں، کتنی بھی خوبصورت چیزیں، لیکن آپ کی پھر بھی چوائسز کیا ہیں؟ کم ہے۔ آپ ایک باؤنڈری میں ہیں، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کی، اس سے باہر نہیں جانا۔ اگر باہر نکلے تو وہ کیا؟ فسق، خروج عن الطاعہ۔ جیسے ایک قیدی اگر باہر نکلنے کی کوشش کرے گا تو کیا کرے گا؟ اور سزا مل جائے گی، سزا میں اضافہ ہو جائے گا۔ پھول بھی لگے ہوئے تھے وہاں، گرین گراس بھی تھا، لیکن چاروں طرف اتنی بڑی بڑی وال تھی کہ اس کے باہر کیا ہے کچھ پتہ نہیں۔ 1-2 گھنٹے کے لیے جانا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کو مستقل وہاں رہنا پڑے۔ ایک خاتون تھی وہاں پر جنہوں نے اپنی سوکن کو قتل کیا تھا، تو وہ 10 سال سے تھی وہاں، 10 سال، اور پوری لائف کی سزا ہے ان کو، لائف سینٹنس۔ کتنے ہی آتے ہیں اور جاتے ہیں، لیکن اس کو ساری زندگی میں گزارنا۔ بات یہ کہ یہ جو تصور ہے نا، اگر آپ کو تھوڑی دیر کے لیے کوئی ادھر ہی رہنا، سارا دن آج یہی رہنا، تو آپ کو گھبراہٹ شروع ہو جائے گی، چاہے آپ کتنا بھی انجوائے کر رہے ہیں، انجوائے نہیں کر سکتے۔ پھر کہیں بھی مستقل طور پر انسان اگر قید ہو جائے، بند ہو جائے، تو بہت سی خواتین جن کو شوہر باہر جانے کی اجازت نہیں دیتے تو کیا کہتی ہیں؟ قید بامشقت، کہ گھر کے کام بھی کرو اور اس قید خانے میں بھی رہو، خواہ وہ کتنا ہی خوبصورت گھر کیوں نہ ہو، کتنا ہی آرام دہ کیوں نہ ہو، زندگی کی ہر سہولت ہو۔ تو مومن کے لیے دنیا میں کچھ بھی ہو، لیکن چونکہ اس کو ایک حد کے اندر رہنا ہے، چوائس لمیٹڈ ہے، ہر چیز میں حلال حرام دیکھنا ہے، جائز ناجائز دیکھنا ہے، اللہ کی رضا دیکھنی ہے، تو پھونک پھونک کے قدم، سنبھل کے قدم اٹھانا ہے، پھسلنے سے بچنا ہے، گرنے سے بچنا ہے۔ تو ایسی صورت میں زندگی واقعی ایک بوجھ ہو جاتی ہے۔ لہٰذا دوسرے لوگ مذاق اڑاتے ہیں، وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، ایسے ایمان والوں کو جو بہت احتیاط کی زندگی بسر کرتے ہیں، تقویٰ کی زندگی بسر کرتے ہیں، لوگ ان کا مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ لیکن ہوگا کیا؟ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا، وہ لوگ جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا، اللہ سے ڈرتے رہے، احتیاط کی زندگی بسر کی، فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن سین بدل جائے گا، وہ ان کے اوپر ہوں گے، کیونکہ دنیا میں بھی اخلاق کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے بہرحال ایمان والے فوقیت رکھتے تھے، لیکن آج کی دنیا میں بھی اور ہر زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایمان اور اخلاق اور اقدار، ان کی کوئی ویلیو ہوتی؟ عموماً لوگ اس کو ویلیو نہیں دیتے، حالانکہ ویلیو انہی چیزوں کی ہے، قدر و قیمت ایمان کی ہے، اخلاق کی ہے، کردار کی ہے، اصول کی ہے،
اب اگر آپ اپنے بچوں کو یہ بات بتائیں تو کہیں گے آپ تو ہر وقت یہ کہتے ہیں، اور لوگ جو ان سب چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے وہ تو بہت ترقی کیے ہوئے، بہت آگے نکلے ہوئے، دے آر ویری ہیپی، اور آپ ہمیں کہتے ہیں کہ نہیں، اصول پہ قائم رہو اور دین پہ قائم رہو اور اس پہ قائم رہو، اس پہ قائم رہو. تو پھر ہم کیا کریں؟ تو بات یہ ہے کہ قیامت کے دن وہ سارے لوگ جنہوں نے اللہ کی رضا چاہتے ہوئے زندگی بسر کی اور لمیٹڈ چوائسز کے ساتھ بسر کی، لیکن ایمان اور اخلاق کو فوقیت دی، درجے میں قیامت کے دن پھر وہ فوقیت اختیار کر جائیں گے. والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ، وہ جو دنیا کی زندگی میں مسحور تھے وہ پھر ذلت آمیز زندگی میں ہوں گے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. یعنی رزق کا معاملہ حقیقی معاملہ نہیں ہے. دنیا میں بعض اوقات ایمان والوں کے پاس بے تحاشا رزق ہوتا ہے، صحابہ کرام میں کئی ایسی مثالیں تھیں. اسی طرح بعض اوقات جن کے پاس ایمان نہیں ہوتا، اخلاق نہیں ہوتا، کردار نہیں ہوتا، ان کے پاس بھی بہت رزق ہوتا ہے. تو یہ اللہ کا اپنا فیصلہ ہے، اللہ کی تقسیم ہے، جسے چاہے جتنا دے بے حساب دے. اور آخرت میں تو پھر یہ بے حساب رزق کس کے لیے ہے؟ مومنوں کے لیے. فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، ایسا رزق، ایسا اجر جس کا سلسلہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. تو خلاصہ کیا ہے اس ساری گفتگو کا کہ مومن دنیا کی زندگی میں دل نہیں لگا سکتا، اس کے لیے یہاں اٹریکشن ہے. دوسری یہ کہ مومن کے لیے چوائسز لمیٹڈ ہیں، اس کے پاس ہر کام کرنے کا یہاں اختیار نہیں، اسے اللہ کی اطاعت کی باؤنڈریز کے اندر رہنا ہے. لہٰذا اس کے لیے دنیا ایک قید خانے کی طرح ہے. مومن آخرت کو دنیا پہ ترجیح دیتا ہے، لہٰذا تقوی کی زندگی اختیار کرتا ہے، اور اس تقوی کی بنا پر وہ آخرت میں بلند منزلوں پر ہوگا، اور اس کا مذاق اڑانے والے ذلت سے دوچار ہوں گے. سورۃ بنی اسرائیل میں بھی آتا ہے نا، انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، دنیا میں بھی ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، اور یہ اخلاق اور تقوی کی وجہ سے، بھلے کسی کو نظر نہ آئے. وللآخرۃ اکبر درجات واکبر تفضیلا، اور آخرت درجوں میں بہت بڑی ہے اور فضیلت میں بھی بہت بڑی. ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے. اور کوڑا کتنا ہوتا ہے؟ 1 میٹر. 1 میٹر جگہ جو ہے وہ کیا ہے؟ دنیا، اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سب سے زیادہ بہتر ہے. تو جنت اگر کسی کو 1 میٹر برابر بھی مل جائے تو پوری دنیا سے زیادہ اچھی ہے. اور بے حساب رزق ہمیشہ سے انسان کی خواہش رہی کہ اتنا ہو کہ کبھی ختم نہ ہو، اور وہ خواہش قیامت کے دن ہی پوری ہو سکتی. اور بغیر حساب کا ایک اور معنی جو میں نے بتایا آپ کو، محاسبہ. حساب بمعنی محاسبہ. اہل جنت کو جنت میں جو کچھ دیا جائے گا اس کا کوئی حساب نہیں لیا جائے گا کہ کتنا کھا لیا، کتنا خرچ کر لیا. دنیا میں تو اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کا حساب لیا جائے گا، لیکن آخرت میں حساب محاسبہ نہیں ہوگا. جزاء من ربک عطاء حسابا. پھر کچھ ماضی کی بات کی گئی، پاسٹ کی. کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک ہی امت تھے، یعنی شروع میں سب لوگ ایک ہی دین پر تھے، ون ریلیجن، کیونکہ لوگوں کی تعداد کم تھی. اور جب تعداد کم ہوتی ہے تو لوگوں میں اتفاق بھی ہوتا ہے. جو جیسے آپ نے دیکھو گا خاندان بڑا ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اختلاف بھی شروع ہو جاتے ہیں. تو آغاز میں سب لوگوں کا ایک ہی دین تھا. یعنی اس سے یہ بڑی غلط فہمی دور ہو جاتی ہے کہ انسانیت کا آغاز ہدایت سے ہوا، گمراہی سے نہیں. اللہ نے آدم علیہ السلام کو ہدایت دے کے بھیجا تھا زمین پر، اور آدم علیہ السلام کی اولاد میں توحید ہی قائم رہی. فبعث اللہ النبیین، پھر اللہ نے نبی بھیجے. قرآن مجید میں آتا ہے وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، ہر قریہ بستی میں پیغمبر آتے رہے. کیا کرتے تھے وہ؟ مبشرین، خوشخبری دیتے تھے. کس کو؟ نیک کام کرنے والوں. ومنذرین، اور ڈراتے بھی تھے. اور یہ اعتدال ہے، اور یہی اچھی تربیت ہوتی ہے، جس میں ایک طرف انسان نرمی سے کام لے اور دوسری طرف فرم بھی ہو. لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ، قرآن مجید میں آتا ہے. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ان کے ساتھ کتاب اتاری حق کے ساتھ. کن کے ساتھ اتاری؟ نبیوں کے ساتھ. تمت کلمت ربک صدقا وعدلا، جس میں صدق اور عدل ہے. اور یہ کتاب ہر دور میں ہر پیغمبر کو دی گئی.
کیوں دی گئی تھی کتاب؟ لیحکم بین الناس فیما اختلفوا، تاکہ وہ فیصلہ کریں، کون؟ پیغمبر، بین الناس، لوگوں کے درمیان، کس چیز میں؟ فیما اختلفوا، ان کے اختلاف میں، فی ہی جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ یعنی آپ یوں تصور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت آدم کو بھیجا، ایک ہی دین تھا، ان کی اولاد ایک ہی دین پر تھی، پھر آہستہ آہستہ ان میں اختلاف ہوا، پھر مختلف جگہوں پہ وہ پھیل گئے، فزیکلی بھی دنیا میں کہیں کہیں پھیل گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پر پیغمبر بھیجے۔ ایک پیغمبر کے جانے کے بعد لوگ آپس میں اختلاف کرنے لگتے، دین کی تعبیر اور تشریح میں ایک ہی کتاب ہوتے ہوئے رائے مختلف ہو جاتی، تو پھر اللہ تعالیٰ کوئی اور پیغمبر بھیج دیتا، وہ آ کے لوگوں کے اوپر حق واضح کرتا۔ جیسے یہود و نصارہ نے اختلاف کیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور حق واضح کر دیا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو گمراہی پر چھوڑ نہیں دیا، ان کی ہدایت کا انتظام ہر دور میں ہوتا رہا۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، اور نہیں اختلاف کیا اس میں، کس میں؟ حق میں، إِلَّا الَّذِينَ، مگر انہی لوگوں نے، أُوتُوهُ، جو اس کو دیے گئے، اور فِيهِ سے مراد کتاب بھی ہو سکتی، من بعد، اس کے بعد، ما جاءتهم، جو آ گئی ان کے پاس، البینات، کھلی نشانیاں، بینہ کی جمع، کلیئر پروفس، جیسے سورۃ البینہ میں آتا وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ۔ اور یہ بہت نیچرل بات ہے کہ ایک ہی کتاب کے حامل، ایک ہی کتاب کے ماننے والے بعض اوقات کتاب میں الگ الگ رائے بھی رکھتے ہیں، ہوتا نا ایسے؟ اکثر لوگ کہتے ہیں کئی تو تفسیریں ہیں، پھر ہم کس کو پڑھیں اور کیا سمجھیں، اختلاف کرتے ہیں۔ تو نقطہ نظر کا فرق ہوتا ہے، بعض اوقات توسع کے لیے ہوتا ہے۔ توسع کیا ہوتا ہے؟ ایک بات کے اندر کئی معنی، لیکن یہاں پر توسع کے لیے نہیں تھا اختلاف، اس کی وجہ کیا تھی؟ بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے۔ اور یہ بھی انسانی ویکنس ہے، انسانوں کے اندر جیلسیز بھی ہوتی ہے، انموسٹی ہوتی ہے، ایک دوسرے سے ضد ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بسا اوقات وہ ضد صرف دو شخصیتوں کے بیچ نہیں، ان کے دین کے بیچ میں بھی ہو جاتی، اور ایسا ہوتا رہا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تو ہدایت دی اللہ نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، جنہوں نے پیغمبروں کی بات مان لی، اللہ نے ان کو ہدایت دے دی۔ لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، اس معاملے میں جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا، من الحق کی حق سے، بِإِذْنِهِ، اس کے اذن کے ساتھ، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے کی ہدایت دیتا ہے۔ تو خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ آغاز انسانیت ہدایت کے ساتھ ہوا، اللہ نے رہنمائی کی، ہر دور میں پیغمبر آئے، انہوں نے خوشخبریاں بھی سنائی، لوگوں کو ڈرایا بھی، کتابیں بھی وہ لائے، اس کے باوجود لوگوں کے اندر اختلاف ہوا، اور اختلاف دین والوں میں ہوا۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، واضح دلائل ہونے کے باوجود اختلاف ہوا، حق میں کوئی مشکل نہیں تھی، ضد مسئلہ تھا، ضد۔ اس لیسن کے شروع میں منافق کا مسئلہ کیا بتایا گیا؟ ضد، ایگو، اور یہاں دین والوں کے باہمی اختلاف کی وجہ کیا بتائی جا رہی؟ آپس کی ضد، انموسٹی، رائے کا اختلاف، شخصیتوں کا، سوچ کا، اور اس میں بیسک تو کاز نفسی کرتا ہے۔ پھر اللہ نے کیا کیا؟ اور پیغمبر بھیجے، انہوں نے آ کے حق واضح کر دیا۔ جب حق واضح ہوا تو کچھ لوگوں نے حق دیکھتے ہی اسے قبول کر لیا، پیغمبر کی بات مان لی، اور کچھ لوگوں نے پیغمبر کی بات نہیں مانی۔ اس سے یہ بہت اہم مسئلہ پتہ چلتا ہے کہ جب اختلاف ہو تو کیا کرنا چاہیے۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر کیا کرو جب جھگڑا ہو کسی معاملے میں؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو اس کو، ان کی بات مان لو۔ تو اس سے کیا نتیجہ ہوگا؟ جو مان جائے گا اس کو اللہ ہدایت دے دے گا، اختلاف کی مصیبت سے باہر نکال لے گا، اور جسے اللہ چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ تو سیدھا راستہ کس سے مانگنا چاہیے؟ اللہ سے۔ کس کو دکھاتا ہے وہ؟ جو بات مان جائے، جو واقعی سیدھا راستہ چاہے، جو طلب کرے سیدھا راستہ، جو ایگو پرابلم سے باہر آ جائے، جو جیلسی سے باہر نکل آئے، جو صاف دل اور صاف ذہن کے ساتھ حق قبول کرنا چاہے۔ تو یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ یہ سب اختلاف دراصل امتحان ہے،
انسان کا ٹیسٹ ہے. یہ جو عقل ملی ہے نا زیادہ انسانوں کو، یہ بھی ٹیسٹ ہے، ان کا امتحان ہے کہ اس کو استعمال کہاں کرتے ہیں. پھر فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، کیا تم سمجھتے ہو کیسے جنت میں چلے جاؤ گے، کوئی امتحان نہیں ہوگا. ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، حالانکہ نہیں آئی تمہارے پاس مثال ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزرے، یعنی تم پر وہ حالات نہیں گزرے جو پہلوں پر گزر چکے. یہ ہے اس کا معنی. کیا ہوا تھا پہلوں کے ساتھ؟ مستہم البأساء والضراء، انہیں تکلیفیں اور مصیبتیں آئیں. وہ حدیث میں آتا نا کہ ان پیغمبروں کے فالوورز کے اوپر ایسی ایسی مصیبتیں آئیں کہ ان میں سے ایک کو کھڑا کر کے اس کے سر پہ آرا رکھ کے اس کو 2 ٹکڑوں میں چیر کے کاٹ کے رکھ دیا جاتا تھا، لیکن پھر بھی وہ حق سے نہیں باز آتے تھے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز کے ساتھ کیا ہوا، بلال کے ساتھ، عمار کے ساتھ، یاسر کے ساتھ، سب مثالیں ہمارے سامنے ہیں تاریخ میں. لیکن انہوں نے جب حق کا ایک دفعہ اقرار کیا تو کسی بھی قیمت پر اس کا انکار نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت میں جانے کا راستہ آسان ہے کہ تمہارے اوپر کوئی ٹیسٹ بھی نہ آئے، کوئی مشکل بھی نہ آئے، اور ویسے ہی تمہیں اندر داخل کر لیا جائے. بس یہ کہ کہہ دیا تم نے کہ ہم نے اللہ کو مان لیا. مستہم البأساء والضراء، کیونکہ جو یشری نفسہ کرتا ہے نا پھر اس کے اوپر بأساء اور ضراء آتی ہیں، بیماریاں بھی آتی ہیں، ذہنی اور روحانی تکلیفوں سے بھی انسان ٹارچر سے گزرتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ لیسنز پہلے میں نے بأساء اور ضراء کو واضح کیا تھا، اور اس میں بأساء کیا تھی، جسمانی تکلیفیں، اور ضراء کیا تھی، ذہنی تکلیفیں. تو جو لوگ اللہ کے راستے پر چلتے ہیں انہیں ان دونوں طرح کے امتحانوں سے گزرنا پڑتا ہے. بعض اوقات بھوک اور خوف سے گزرنا پڑتا ہے. وہ زلزلوا، اور وہ ہلا مارے گئے، جھٹک دیے گئے. اور یہ زلزلے زمین کے زلزلے نہیں، یہ زلزلے ان کے دلوں پہ گزرے، یہ دلوں میں زلزلے آئے، دل ہلا مارے گئے، دل باہر کو آنے لگے. دل کب باہر آتا ہے؟ جب سخت خوف ہوتا ہے، سخت مصیبت ہوتی ہے. تو آپ نے دیکھو کہ اگر آپ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیں تو کیا ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے اندر زلزلہ آیا ہوا. تو یہاں بھی ایک آگے زلزلوا، اور وہ ہلا مارے گئے. حتی یقول الرسول، یہاں تک کہ رسول پکار اٹھے. والذین آمنوا معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے وہ سارے بھی بول اٹھے متی نصر اللہ، یا اللہ تیری مدد کب آئے گی. یعنی ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چلا تھا کہ یا اللہ یہ مشکل کب گزرے گی، یہ حالات کب بدلیں گے. تو انہیں خوشخبری دی گئی، الا ان نصر اللہ قریب، خبردار بے شک اللہ کی مدد قریب ہے، آنے ہی والی. اور اللہ کی مدد آئی. تو خلاصہ اس آیت کا کیا ہے کہ نمبر 1، ایمان والوں کی آزمائش ہوگی. پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، مصائب 5. سورۃ محمد میں بھی آتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. ہم تمہارے حالات کی خبر لیتے رہیں گے، ان کو جانچتے رہیں گے، آزما آزما کے دیکھتے رہیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو کیا ہوتا تھا، آپ کی پیٹھ پر کبھی اوجھ لا کے رکھ دی جاتی، کیونکہ جنت مکارہ سے ڈھانپ دی گئی. حفت الجنت بالمکارہ، جنت کا راستہ نفس کی خلاف ورزیوں کا راستہ ہے، ناپسندیدہ چیزوں کو فیس اور فالو کرنے کا راستہ ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ جب انسان حق کو قبول کرتا ہے تو اس کی آرام دہ زندگی خطرے میں پڑ جاتی، اسے سیکریفائسز کرنی پڑتی، اسے خطرے مول لینے پڑتے ہیں، اذیتوں، فتنوں، مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جنت کا راستہ ادھر ہی سے گزرتا ہے، اس کے اندر سے گزرتا ہے، باہر سے نہیں جاتا کوئی. اور یہاں تک کہ بڑے بڑے ایمان والے لوگ بھی گھبرا اٹھتے ہیں اور پوچھتے ہیں اللہ کی مدد کب آئے گی. تو ان کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ کی مدد قریب ہے. تو اس سے سبق ہمیں کیا ملتا ہے کہ تکلیف اور تنگی کے وقت کو انسان کو صبر کے ساتھ گزارنا چاہیے، کیونکہ تکلیفیں دراصل انسان کو اللہ کے قریب لے جانے کا ذریعہ بنتی ہیں. دنیا میں اگر صرف راحتیں اور آرام ملے انسان کو تو عموماً انسان اللہ سے غافل ہو جاتا ہے. تکلیف سے انسان جاگتا رہتا ہے، سوتا نہیں ہے، غافل نہیں ہوتا، اللہ کو پکارتا رہتا ہے. آخرت کی محبت آتی ہے دل میں، دنیا سے دل اچاٹ ہوتا ہے یا نہیں. ایمان والوں کی آزمائش ہوتی ہے، امتحان اور آزمائش تو سب کا ہوتا ہے، لیکن چونکہ دنیاوی مفاد میں ہوتا ہے، دنیاوی کاموں کے لیے ہوتا ہے، تو عموماً وہ ہم پہ بھاری نہیں ہوتا. مثلاً جو لوگ جابس پہ جاتے ہیں یا
कोई बिजनेस करते हैं या किसी भी तरह का उनको स्ट्रेस होता है, तो होते तो वो भी तकलीफ में, उसमें भी ऊंच नीच होती है, उसमें भी नफ़ा नुकसान होता है, लेकिन अमूमन वो इतना महसूस नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसका फ़ायदा करीब नज़र आ रहा होता है। जबकि जो काम अल्लाह के लिए किया जाए, मसलन कुरान का पढ़ना या कोई इबादत है या कोई दीन की खिदमत है, अमूमन उसका दुनियावी और फौरी फ़ायदा नज़र नहीं आता, लिहाजा वो मुश्किल बहुत बड़ी मुश्किल लगती और उस पर सब्र भी बहुत मुश्किल से आता है। लेकिन जन्नत के शौक़ में सारी मुश्किलात आसान हो जाती हैं। तो जो लोग अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो उनको उस मोहब्बत में मुसीबतें आसान लगती हैं। ज़िंदगी में मुसीबतों का आना क्यों ज़रूरी है? और मुसीबतें ज़िंदगी का हिस्सा है, मांगनी नहीं चाहिए, लेकिन ये अल्लाह का कायदा है कि अल्लाह ताला बंदे को खालिस करने के लिए इम्तिहानों से गुजारता है और उसमें इस्तिकामत ज़रूरी है और फिर अल्लाह की तरफ रुजू ज़रूरी है और उसकी हिकमत जानने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग तकलीफ के वक्त में मायूस होने लगते हैं और अल्लाह से और अल्लाह के दीन से और अल्लाह के काम से और दूर होने लगते हैं। तो इनकी क्या हिकमत है और उस वक्त भी इंसान कैसे शुक्रगुजार रहे, क्योंकि शुक्र का मैंने आपको मफहूम बताया था कि आला दर्जे का शुक्र क्या होता है, जो मुसीबत पे शुक्र हो। मुसीबत मांगी ना जाए, लेकिन आ जाए तो आसान तरीके से उस पर अल्लाह की मदद मांगी जाए, और अल्लाह की मदद आती है और हालात दुनिया में ही अल्लाह ताला दुरुस्त कर देते हैं। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत वलम्मा यअतिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वद्दर्रा वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूलर रसूलु वल्लज़ीना आमनू मअहु मता नस्रुल्लाह अला इन्न नस्रल्लाहि क़रीब। बाज़ नेक लोगों का कौल है कि अगर हमें टुकड़े टुकड़े भी कर दिया जाए तो फिर भी अल्लाह की मोहब्बत हमारे दिल में बढ़ती ही जाएगी, यानी हमें अल्लाह से कोई शिकायत नहीं होगी, कोई शिकवा नहीं होगा और ज़्यादा अल्लाह की मोहब्बत होगी। क्यों? क्योंकि उनको ये यकीन है कि अल्लाह ताला उन पर जुल्म करने वाला नहीं है। बाज़ औक़ात इंसानों की मोहब्बत भी तकलीफ़ कम कर देती है। मसलन सूरत यूसुफ आपने पढ़ी होगी या यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा सुना होगा कि वो औरतें जिन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा था, क्या किया था? उंगलियां काट ली थी, चॉप कर ली थी, और चॉप करने के बावजूद उन्हें तकलीफ का एहसास नहीं हुआ था। उन्हें यह भी याद न रहा कि उंगली कट गई है, क्योंकि वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखने में और देखकर जो मशहूरियत की कैफियत थी उसकी वजह से उनका दुख जो था वो भूल गया। बाज़ लोगों के बारे में आता है कि वो नमाज से इतनी मोहब्बत करते थे, नमाज में इतने गर्क होते थे। एक सहाबी थे या ताबी, उनको तीर लगा और उन्हें एहसास भी न हुआ। एक और सहाबी थे, उनके बारे में आता है कि उनका एक पाँव काटना था शायद किसी वजह से, तो उन्होंने कहा कि नमाज में काट लें। तो बहरहाल वो क्यों? क्योंकि नमाज अल्लाह से मुलाकात है और अल्लाह की मोहब्बत का एक इजहार है। हम सब भी अल्लाह की मोहब्बत की बातें करते हैं, मगर हमारी कैफियत तो ऐसी नहीं है। हमें तो थोड़ी सी तकलीफ़ आ जाए तो हम उस पर शिकवे शिकायत करने लगते हैं, नाराज़ होने लगते हैं। हालांकि जो भी तकलीफ़ कोई आती है इंसान को, उसके पीछे कोई ना कोई भलाई होती है, इंसान के लिए कोई ना कोई खैर होता है। सईद बिन मुसैयब अपने बेटे से कहा करते थे कि बेटे, तुम पे कुछ भी गुजर जाए, कोई भी मुसीबत हो, खा तुम उसको पसंद करो या ना करो, अपने दिल में यही समझा करो कि इसमें तुम्हारे लिए भलाई है और खैर है, इसी में फ़ायदा है। लेकिन कितनी दफ़ा ऐसा होता है कि हम उसमें अपने लिए भलाई समझें। हमारा रवैया क्या होता है? हम फ़ौरन अल्लाह ताला के बारे में क्या सोचते हैं? बदगुमानी करते हैं कि नऊज़ुबिल्लाह हमारे साथ जुल्म हो गया है, ज़्यादती हो गई है। तो जिस शख्स को अल्लाह से मोहब्बत होती है वो अल्लाह के हर फैसले पर राज़ी होता है, क्योंकि अल्लाह ताला उसके महबूब हैं। तो महबूब की पसंद और मर्ज़ी और उसका फ़ैसला हर हाल में उसके लिए क्या होता है? पसंदीदा होता है, उस पर नाराज़ भी नहीं होता। और ये वही कौल है कि अगर हमारे टुकड़े टुकड़े भी कर दिए जाएं तो भी हमें कोई शिकवा ना हो, हमारी अल्लाह से मोहब्बत में और ज़्यादा इजाफा हो जाए। हम सब भी अपने आप को इस पैमाने पर परख के देखें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।